بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو جانے اور پہچانے، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو، اپنی ذات کے نفع اور نقصان کو سمجھے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، وہ ہے سمجھدار۔ ظاہر بات ہے اس کی بنیاد ہے عقیدہ، اس کی بنیاد ہے مذہب۔ بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان میں ہمارا یہ دیش ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، شاید پوری دنیا میں اکیلا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مختلف تہذیبیں، مختلف زبانیں، علاقائی اعتبار سے سب کے الگ الگ کلچر، سب کے الگ الگ مذہب، سب کی الگ الگ زبانیں بولی جاتی۔ کسی دوسرے ملک میں آپ کو اتنے مذاہب کے ماننے والے، اتنی تہذیب و کلچر کے ماننے والے نہیں ملیں گے۔ اتنی زبانیں کسی ملک میں نہیں پائی جاتی جتنی ہندوستان میں پائی جاتی۔ آپ 50 کلومیٹر کا سفر کرو، زبانوں میں فرق آ جاتا ہے، لہجوں میں فرق آ جاتا ہے۔ آدمی ایک دو جملہ بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ مالیگاؤں کا ہے کہ دھولیے کا ہے۔ ہر 50 کلومیٹر پر زبانوں کے لب و لہجے بدل جاتے ہیں، لوگوں کے جینے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، رسوم و رواجات الگ الگ ہیں۔ تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، سب سے زیادہ الگ الگ کلچر پائے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بتاتا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں کیوں آئے۔ دوسرے مذاہب میں انسانوں کا آنا جانا، بچوں کا پیدا ہونا، ایک عمر طبی گزار کر کے دنیا سے چلے جانا، ہمارا اور سب کا مشاہدہ ہے۔ لیکن مذہبی اعتبار سے اگر کوئی شخص اس دنیا میں آیا تو کیوں آیا، اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، یہ چیز اگر واضح طور پر کوئی مذہب بتاتا ہے تو وہ مذہب اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، بڑی سے بڑی مخلوق اللہ نے اس کو انسانوں کی خدمت پر لگایا ہے۔ زمین کا بچھانا، آسمان کی چھت مہیا کرنا، چاند سورج کا بنانے کے بعد خدمت پر معمور کرنا، ستاروں کا ہونا، بارش کا ہونا، زمین سے پیداوار کا ہونا، یہ سب کس کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، ہر مخلوق تمہاری خدمت اور سیوا میں ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا میں آنا
اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی کمائے، گھر بنائے، سواری لے، اچھے کپڑے پہنے، کھاتا پیتا رہے، اور پھر یہ کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو کچھ کرنا ہے عیش یہی کر لو، اسی زندگی میں کر لو، اس کے بعد زندگی نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی وضاحتوں کے خلاف ہے۔ اب اگر انسان یہی سوچ لے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے، تو ظاہر بات ہے پھر اس دنیا کے حصول کے لیے وہ ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرے گا۔ جب اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوگا اور اس دنیا کے بعد زندگی ہے اور حساب و کتاب ہے یہ تصور نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، جنگل راج ہو جائے گا، جس کی طاقت اس کی بھینس رہے گی، کسی کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ اور اسلام سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی بات کو ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کیوں بھیجا؟ اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو جینے کا طریقہ بتائیں اور جینے کا مقصد سمجھائیں، کہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو یہاں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس زندگی کو کس طرح گزار کر کے ہم اپنی آخرت کو بنا اور سنوار سکتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہی تھا، ایمان۔ اور ظاہر بات ہے ایمان کے اندر یہ بھی ہے کہ والیوم الآخر، میں ایمان لایا آخرت کے دن پر، اور آخرت یہی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ اس دنیا میں رہنے والے ہمیشہ رہنے والے۔ کسی چیز کو اللہ نے بقا نہیں دی، جو چیز آئی ہے وجود میں اسے فنا سے دوچار ہونا ہے۔ زندگیاں اللہ نے ہر مخلوق کو مختلف دی، ہر مخلوق کی زندگی کم و بیش ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ پاک نے 60-70 سال کی زندگی دی، کچھ لوگ اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی جی لیتے ہیں، لیکن جانا برحق ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جو بھی آیا ہے جائے گا، تو جیسے آیا ہے ویسے ہی جائے گا، جیسے آیا ہے ویسے ہی جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا، دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں۔ سکندر بادشاہ کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا تھا، 17 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا، اور پھر جب اس نے جنگیں شروع کی اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو 30 یا 33 سال کے اندر اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اپنی سلطنت سے نکلا، واپس اپنی سلطنت نہیں جا سکا، اور مرتے وقت آدمی کو احساس ہو جاتا ہے، جب کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کو جینے کے تعلق سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب یہ زندگی رہنے والی نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ اس کی سوچ پر یہ چیز غالب آ جاتی ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اب میں اچھا نہیں ہوں گا۔ وہ ہر آنے والے بیمار کو پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، ملاقات کے لیے آنے والوں کا چہرہ دیکھتا ہے، اور ظاہر بات ہے چہرہ آئینہ ہوتا ہے، ہر شخص کا چہرہ آئینہ ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا تاثر چہرے پر آ جاتا ہے۔ آدمی خوشی میں ہو تو چہرے سے معلوم ہوتا ہے، غمی میں ہو تو چہرے سے معلوم ہوتا ہے، سکھ میں ہو تو چہرے سے معلوم ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف میں ہو تو چہرے سے معلوم ہوتا ہے۔ بیمار آدمی آنے والوں کا چہرہ دیکھ دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ اب اپنی چھٹی ہے، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔
اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کسی شخص کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس دنیا سے رغبت ختم کر دیتا ہے، اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ماضی میں جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دین سے بیگانگی، اس کے تعلق سے اس کو ندامت ہونے لگتی ہے کہ بلا وجہ میں نے اس طرح اپنا وقت گزارا۔ اور جس کو جتنی جلدی اس بات کا احساس ہو جائے وہ اتنا خوش نصیب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ جب سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جس کو جاں کنی کہتے ہیں، عربی میں جس کو محتضر کہتے ہیں، کہ اب یہ مرنے والا ہے، اس حالت میں توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کیفیت کے طاری ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ صبح ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی عافیت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، مانگو دیا جائے گا۔ روزانہ اعلان ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج آدمی توبہ کر لے، اپنی ماضی میں اس سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، نمازیں چھوٹتی رہی ہیں، روزے چھوٹتے رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی رہی ہے، حج کے تعلق سے کوتاہی ہوئی، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں، بھائی بہنوں کے حقوق کی ادائیگی میں، اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں آدمی غور کرے، سوچے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی ہے، اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ کسی کا حق اپنے اوپر ہو تو حق ادا کرے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو اذیت اور تکلیف دی ہے، معافی مانگ لے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ، سچی توبہ کے جو اجزاء ہیں، سب سے پہلا جز یہ کہ آدمی کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو کہ میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے کیوں شراب پی، میں نے کیوں جوا کھیلا، میں نے کیوں زنا کیا، میں نے کیوں نمازیں چھوڑی، میں نے کیوں کسی کو گالی دی۔ اس پر آدمی سوچے اور اس کو شرمندگی اور ندامت ہو، اس کو پچھتاوا ہو کہ میں نے کیوں ایسا کیا۔ توبہ کا پہلا جز۔ دوسرا جز، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ایک مرتبہ کر لیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی روزانہ کرتا رہتا ہے، جب موقع ملا جب کیا، جب موقع ملا جب کیا۔ تو دونوں طرح کے گناہوں پر آدمی کو پچھتاوا ہو، اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا جز یہ کہ اللہ سے اس بات کا عہد کر لے کہ اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پچھتاوا، گناہوں کا چھوڑ دینا اور اللہ سے عہد کر لینا کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، کبھی اس کو تھوڑی بہت لذت مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ بہت سارے گناہ بے لذت ہوتے ہیں، بے لذت ہوتے، جیسے پرائی عورتوں کو دیکھنا، گناہ بے لذت ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کو، پرائی عورت کو آپ نے بری نظر سے دیکھا،
آپ کو ملا کیا؟ کیا ملا؟ گناہ پہ لذت ہے، گناہ ہو گیا اور ملا ہم کو کچھ بھی نہیں لذت کے نام پر۔ دیکھو ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے، لیکن مسلمان عورتیں ہوں، پرائی عورتیں ہوں، دوسرے مذہب کی ماننے والی عورتیں ہوں، اگر وہ پردہ نہیں کر رہی، بے حیائی کے ساتھ، کم کپڑوں کے ساتھ وہ اگر ہمارے سامنے آ گئی اور ہماری نظر پڑ گئی، ایسا ہوتا ہے، ہماری نظر پڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی نظروں کو نیچے رکھو، آپ نے ہمیں بتایا کہ پرائی عورتوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، برائی کا آغاز، برائی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اور پرائی عورت پر نظر پڑ گئی۔ مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھو، حضور نے فرمایا النظر لک والثانی علیک، کہ یہ پہلی نظر جو بلا ارادہ پڑ گئی، ہماری نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، ہم نے نظر اٹھائی اور پرائی عورت کے چہرے پر نظر پڑ گئی، اس کے جسم کے کھلے ہوئے حصے پر نظر پڑ گئی۔ اب حضور نے فرمایا یہ گناہ نہیں ہے، تمہاری نظر پڑ گئی، یہ غیر ارادی طور پر تھی، اب تمہیں اپنے اختیار سے نظر ہٹا لینا ہے۔ فوراً آدمی اپنی نظر ہٹا لے، پھر اس طرف نہ دیکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتفاقاً نظر پڑ گئی اور پھر آپ غور سے دیکھنے لگے تو آپ کا ارادہ اور نیت اس میں شامل ہوگی۔ آپ کی نیت اور ارادہ اس میں شامل ہو گیا۔ جیسے ہی اتفاقاً نظر پڑی تھی، آپ ہٹا لیں اپنی نظر اور اپنے اختیار سے ہٹا لیں، نظر وہاں جمائے نہ رکھے۔ حضور نے فرمایا النظر لک، یہ پہلی نظر ہے جو اتفاقاً بلا نیت و ارادے کے پڑ گئی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، آپ اپنی نظر فوراً ہٹا لو۔ اب دوبارہ اگر دیکھو گے وثانی علیک، دوبارہ اگر تم نے دیکھا تو یہ تم پر وبال ہے، تمہارے لیے گناہ ہے۔ انسانی فطرت کا شریعت نے کتنا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر کے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ بتایا، عبادات کیسے ہوں گی، معاشرت کیسی رہنی چاہیے، کمانا کھانا کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بتائی، عبادات معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ ظاہر بات ہے اس دنیا میں ہے، انسان ہے اور انسان اکیلا نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے، تو ایک دوسرے کے معاملات اور حقوق ہے وہ کیسے ادا ہوں گے، معاشرت ہے، معیشت ہے، ہر پہلو کو شریعت نے بتا دیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، دنیا میں کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو زندگی کے اس حصے تک چلا جائے جو اس کی خاص ذاتی ضرورت ہے، جیسے پیشاب کرنا، پاخانے کے لیے جانا۔ کوئی ہمارے ساتھ جاتا ہے؟ آدمی جاتا ہے، بہت عجیب بات ہے، کمرے میں آپ اکیلے ہیں، کمرے کا دروازہ آپ نے اندر سے لگا رکھا ہے، آپ کے کمرے سے اٹیچ لیٹرین باتھ روم ہے، آپ جاتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا لیٹرین باتھ روم میں جا کے آپ دروازہ اندر سے لگاتے؟
حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کمرے میں ہیں، کمرے کا دروازہ اندر سے لگا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیٹرین باتھ روم میں جا کر کے آدمی دروازہ نہ بھی لگائے تو کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اگر غور کرو گے آدمی جاتا ہے اندر سے دروازہ لگاتا ہے، کوئی تو اس کے ساتھ گیا نہیں، کمرے میں کوئی ہے نہیں، تو بھی احتیاط کرتا ہے۔ جیسے میاں بیوی ہے، اب میاں بیوی کے درمیان کیا پردہ، لیکن شوہر جاتا ہے باتھ روم کا دروازہ اندر سے لگا لیتا ہے، بیوی جاتی ہے باتھ روم کا دروازہ اندر سے لگا لیتی، ایک دم اس کا ذاتی معاملہ ہے جس میں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ وہاں پر کس طرح اپنی ضرورت پوری کرنی ہے شریعت نے بتایا ہے، پیشاب کیسے کرنا چاہیے، پاخانہ کیسے کرنا چاہیے، کس رخ پر بیٹھنا چاہیے، کس حیت پر بیٹھنا چاہیے، بیت الخلاء حمام میں داخل ہونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، اپنی ضرورت پوری ہو گئی باہر نکلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور پھر پاکی اور صفائی کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ہماری شریعت نے بتایا ہے۔ جسم سے ناپاکی دور کرنے کے لیے کس ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، ہمارے یہاں اچھے کاموں کے لیے سیدھا ہاتھ ہے، اور اس سے ہٹ کر کے دوسرے کام جو ہے وہ الٹا ہاتھ اس کے لیے۔ ہم ناک صاف کریں گے تو الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں گے، اپنی شرمگاہ کو پاک کرنا ہے تو الٹا ہاتھ استعمال کریں گے، لیکن اگر کھانا ہے پینا ہے تو سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ یہ دونوں ہاتھ ہمارے ابھی سبھی نہا دھو کر کے آئے ہیں، باوضو ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، لیکن شریعت کی نزاکت اور خوبصورتی دیکھو کہ جو ہاتھ کبھی پیشاب پاخانے میں استعمال ہو گیا وہ ہاتھ کھانے پینے میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک برتن ہوتا ہے جس میں بیمار آدمی پیشاب کرتا ہے، اس برتن کو پیشاب پھینکنے کے بعد اچھی طرح دھو لیا گیا، تب اس میں کچھ باقی رہ گیا، وہ برتن پاک بھی ہو گیا صاف بھی ہو گیا، اگر اس میں آپ کو پینے کے لیے پانی دیا جائے تو آپ پیئیں گے؟ آپ کی طبیعت گوارا کرے گی؟ جب اس برتن کو دھو لیا گیا، شیشے کا برتن ہے، دھو لینے کے بعد اب اس میں نہ نجاست باقی رہی اور نہ کسی قسم کی گندگی، وہ پاک بھی ہے صاف بھی ہے، لیکن اس میں اگر آپ کو پانی پینے کے لیے دیا جائے تو آپ پیئیں گے؟ ہماری شریعت نے بتایا کہ الٹا ہاتھ ناپاکی غلاظت دور کرنے کے لیے ہے اور سیدھا ہاتھ اچھے کاموں کے لیے، اسی لیے الٹے ہاتھ سے کھانے سے پینے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک ملک فتح ہوا اور اس کے بعد قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، انہوں نے پوچھا کہ بیت الخلاء، جیسے ہم لوگ کہیں سفر میں اجنبی جگہ پر ہوتے ہیں اور ضرورت لاحق ہو تو پوچھتے ہیں، تو لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر چلے جاؤ، لیٹرین ادھر ہے، واش روم ادھر ہے۔ وہ گئے، جا کر کے انہوں نے دیکھا تو بھانڈا جو تھا وہ قبلہ رخ تھا، واپس آ گئے۔ تو جس نے بتایا تھا اس نے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ بیٹھک قبلہ رخ ہے، اور ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے ہم کو منع کیا ہے کہ اگر پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو تو بیت اللہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو۔ کس مذہب نے یہ تعلیم دی؟ اسلام کے علاوہ اگر روئے زمین پر کوئی مذہب ہو اور آپ کو وہ یہ بتائے تو آپ مجھے بتاؤ۔ کوئی مذہب نہیں، کسی مذہب نے یہاں تک رہنمائی نہیں کی جہاں تک رہنمائی اسلام نے کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ملک شام فتح کیا تھا، فتح کرنے کے بعد جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے
تو کھانے کا کچھ دانا، کچھ ریزہ، کچھ ٹکڑا گر گیا، انہوں نے اٹھا کر کے اسے کھایا، تو جو لوگ وہاں پر تھے وہ کہنے لگے کہ امیر یہ چیز یہاں معیوب سمجھی جاتی ہے، دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو، روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے کھانا یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور کتنا شاندار اور خوبصورت جواب دیا کہ آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ ہمارے یہاں اچھے اور برے کا معیار دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے، میرے نبی کا طریقہ ہے، مجھے زندگی گزارنے کے لیے یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے، میں اسی طرح زندگی گزاروں گا، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تو سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنے نفع نقصان کو سمجھے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرے، وہ سمجھدار ہے۔ اور اگر جو آدمی یہ کام نہیں کرتا، اس کو اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنا نفع اور نقصان کا علم نہیں ہے، یا اس کو پرواہ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے کام نہیں کرتا، وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی جینیس ہو، کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی بڑا سائنسداں ہو، سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو، اپنی ضرورت کو اور اپنی آخرت کو سمجھے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرے، وہ عقل مند، وہ سمجھدار، وہ دانشور، وہ دانشمند ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بیوقوف ہے، دنیا میں آنے کا اپنا مقصد بھول کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور ایک مرتبہ دی، پہلی اور آخری ہے، دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا، اپنی آخرت کو یہیں اسی وقت بنانا ہے۔ اس لیے ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اپنے تئیں دوسروں کے تئیں، اپنے ساتھ ہم نے اچھا یا برا کیا کیا یہ بھی دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا اچھا اور کیا برا کیا، اور اگر ہم سے کچھ کوتاہی دوسروں کے حقوق میں ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرے، آج موقع ہے، حقوق کی ادائیگی کرے، آج موقع ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے، آج موقع ہے، اپنی اگلی زندگی بنانے سنوارنے کی کوشش کرے، آج موقع ہے۔ اور یہ موقع کب تک ہے کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں رہتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ ہماری مسجد کے ایک ٹرسٹی تھے احمد سیٹھ، ظہر کی نماز تھی، یہیں پہلی صف میں تھے، نماز میں نے شروع کی اور ثنا پڑھی، ثنا مکمل ہوئی، کسی ایک گرنے کی آواز آئی، نماز مختصر کر کے میں نے نماز مکمل کی، اور نماز کے بعد ہم نے دیکھا ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم بھی نماز کے لیے آئے، ہم بھی نماز کے لیے آئے ہیں جیسے وہ آئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میری آخری نماز، ہم میں سے کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں، کب کس کا بلانا آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج اور ابھی اس وقت ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ توبہ کے لیے آدمی ہاتھ اٹھائے دعا کرے، آدمی دل میں بھی ارادہ کر سکتا ہے کہ اللہ زندگی میں جتنی کوتاہی ہوئی ندامت، آئندہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیا، آئندہ نہیں کروں گا، یہ تجھ سے عہد،
حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔